اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں لیکچر کے عنوان سے آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں صائمین اور روزہ داروں کے آداب کے بارے میں کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے ایک حصے میں آداب معاشرت کا ذکر فرمایا اور روزہ داروں کو ان آداب و اخلاقیات کو اپنانے کی نصیحت فرمائی۔ وہ زندگی کے بہتر طریقوں کی طرف اہل ایمان کے رہنمائی فرماتے ہیں، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ البتہ وہ سب سے پہلے بیان کرنے والے کے لیے، خود کے لیے نصیحتیں اور پھر باقی تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے حسن خلق۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَمَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ۔ جو بھی آپ میں سے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دن یعنی قیامت کے دن صراط پر چلنے کی اجازت جاری فرمائے گا جب قدم پھسل جائیں گے۔ اس بات کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب ہم یہ خیال رکھیں کہ روزہ دار بعض اوقات بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی طاقت کھو دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں روحانی اور سماجی غیر معمولیات کے خلاف اس کی قوت کم ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ گرم موسم میں روزہ رکھتا ہے، گرمیوں میں اور رمضان کی راتوں میں بیداری کے باعث بے خوابی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ایسا شخص اپنے صبر کی مہار چھوڑ دیتا ہے تو سب سے چھوٹی مشکلات پر بھی غصے میں آ جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باعزت کلام کی تکمیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے شر یعنی غصے اور ناراضگی کو لوگوں سے روکے، اللہ اس کے ملاقات والے دن اپنے غضب کو اس سے روک دے گا۔ اس مقام پر حسن خلق اور غصے کو روکنے کی اہمیت کے بارے میں ایک داستان ہے آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ شیخ عباس قمی یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن علامہ بزرگوار شیخ جعفر کاشف الغطاء نے اصفہان میں نماز جماعت سے پہلے کچھ رقم غرباء فقراء میں تقسیم کی اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک فقیر سادات میں سے اس کے پاس آیا اور کہا میرے حصہ کو میرے دادا کی دولت سے مجھے واپس کرو۔ کاشف الغطاء نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو اور اب کچھ نہیں بچا کہ میں تمہیں دوں۔ سید نے غصے سے ان کے بدن کی طرف تھوکا۔ علامہ کاشف الغطاء نے محراب سے اٹھ کر اپنا دامن نماز گزاروں کے سامنے رکھا اور جماعت کی صفوں میں گھومنے لگے اور فرمایا جو شخص شیخ کی ریش اور داڑھی کو پسند کر رہا ہے وہ سید کی مدد کرے۔ موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر شیخ کے دامن کو پیسوں سے بھر دیا۔ شیخ نے یہ تمام رقم سید کو دے دی اور پھر عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ محدث نوری بھی اس بلند مقام کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ تو جعفر تھا، پھر جعفر بن گیا، پھر شیخ جعفر ہوا، پھر شیخ عراق بنا اور آخرکار مسلمانوں کا رہنما بن گیا۔ یعنی اپنے ابتدائی حالات کو کبھی
نہ بھول۔ اس ماہ سیام میں دوسرا کام احسان اور افطار ہے، نیکی کرنا۔ روزہ داروں کی ایک اور خصوصیت جو پیغمبر خاتم کے کلام میں جس کی تاکید کی گئی ہے وہ روزہ داروں کو افطار کرانا ہے۔ اس بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من فطر منکم مؤمنا صائما فی هذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عتق رقبہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ جو شخص بھی آپ میں سے اس مہینے میں ایک روزہ دار مومن کو افطار کرائے، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک غلام کو آزاد کرنے اور اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا انعام ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ ماہ رمضان ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ پرہیزگار دلوں کو معاشرتی ضروریات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر ایک روزہ دار شخص واجب نماز کے بعد رمضان المبارک کی روزانہ کی دعا پڑھے جو کہ اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، مگر پھر بھی ضرورت مندوں کی مدد کا خیال نہ رکھے تو اس کا روزہ اور دعا اور اعمال کیا معنی رکھیں گے؟ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو ضرورت مندوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے ایک مناسب وقت قرار دیا اور اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اپنے فقیر اور کمزور لوگوں پر احسان و صدقہ کرو۔ اچھا، اس میں ایک اور نکتہ ہے، بزرگوں کا احترام اور بچوں کا احترام۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو نے کوتاہی کی، میں انہیں پورا کروں گا اور انہیں راضی کروں گا۔ قیامت کے مناظر اس میں اس دن سخت دن میں کچھ لوگ مسکراتے اور خوش نظر آتے ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ دن چہرے کھلے اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ہیں۔ وہ کون سے چہرے ہیں؟ اسلامی ثقافت کے برکات میں سے بزرگوں اور بزرگ افراد کی تعظیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطہ نظر سے مغربی معاشروں کے برخلاف جو بزرگوں کو زائد اور معاشرے کا بوجھ سمجھتے ہیں، بزرگ اور بوڑھے افراد قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں جو سابقہ نسل کے تجربات اور ورثے کو نسل جدید میں منتقل کرتے ہیں اور خود زندگی کی محنت، کوشش اور قربانی کی علامت ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچوں سے محبت اور ان کے لیے عاطفہ، پیار، محبت دینا نئی نسل کی تربیت میں قیمتی اثرات مرتب کرتا ہے۔ صلہ رحم اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، میل جول رکھنا، اپنے رشتہ داروں قریبیوں سے ملنا اور ان کی زندگی سے باخبر رہنا روابط کو مضبوط کرنے اور محبت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایت کے مطابق صلہ رحم قیامت کے دن حساب آسان کرنے، اعمال کی پاکیزگی، رزق میں اضافہ، بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے، زندگی اور عمر میں اضافہ اور انسان کی زندگی میں خوشحالی پر مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں اسی وجہ سے رسول خدا نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں صلہ رحم کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت اس پر نازل فرمائے گا، اور جو شخص قطع رحم کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے روک لے گا۔ یتیم نوازی اور ضعیف پروری، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو شخص ماہ رمضان میں یتیم کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت عطا کرے گا۔ اور فرمایا، ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو بھی
آپ میں سے اس مہینے میں آپ نے جو ماتحت ہیں، نوکر ہیں، ان پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے حساب کو آسان کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں لوگوں کے نوکر ہوتے ہیں اور ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو پہلے 11 مہینوں کی طرح جو ہے ان پر بوجھ اور برڈن نہ ڈالے، بلکہ ان کا جو ذمہ کام ہے اس کام میں ان کے اوپر تخفیف کرے۔ خدا قیامت والے دن اس پر تخفیف کرے گا اور اس کو چھوٹ دے دے گا۔ ماہ رمضان قیامت کے دن کی نشانی ہے۔ پیغمبر خاتم اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جوع یوم القیامت وعطشہ، اپنے روزے کی سادگی اور پیاس کے ساتھ قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ اس کلام نبوی میں ایک تصویر کشی مناسب ہوگی کہ ہم موت کے بعد کی دنیا کے مختلف مراحل پر نظر ڈالیں اور ماہ رمضان کو اس سفر کی تیاری کے لیے ایک بہترین موقع سمجھیں۔ معاد روز حساب ہے، روز قیامت حساب و کتاب اور انعام و سزا کا دن ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے پاتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال نیک و بد کو حاضر دیکھے گا اور چاہے گا کہ اس کے اعمال بد میں اور اس کے بیچ میں ایک طویل فاصلہ ہو جائے۔ اور سورہ کہف میں اعمال کی تجسیم اور مجسم ہونے کے بارے میں پروردگار کی منصفانہ فیصلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ لوگ قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھیں گے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن سب سے زیادہ درست اور منصفانہ ترازو کو رکھا جائے گا اور افراد کو کے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا۔ سورہ زلزال میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو ذرہ بر برا عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ لہذا قیامت کا دن حیرت انگیز ہے، یہ حساب و مکافات کا دن ہے، اور ماہ رمضان قیامت کا ایک یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ مہینہ لوگ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں کو یاد رکھے اور اس دن کے خوف کی آڑ میں گرمی، سردی، بھوک اور پیاس کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، بھول جائیں۔ روزہ دار کی خوشی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ اے روزہ دار، تیرے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جو شخص میرے مہینے میں روزہ رکھے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اور جو شخص ماہ الہی میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ قبر کی وحشت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے ایک روشن چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اپنے اعمال کا جو نامہ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دائیں ہاتھ والا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے حقوق میں درگزر کیا جو تو نے چھوڑ دیے، لیکن جن حقوق میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن تم ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب تیزی سے چمک رہا ہے،
انہیں کہا جائے گا تمہیں خوش آمدید، ویلکم ہو آج ان باغات کی طرف، یعنی جنت جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، تم ہمیشہ ان باغات میں رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پرہیزگار اس دن جب ہر کوئی دہشت و خوف میں مرے جا رہا ہوگا، خدا بند عالم کے مہمان ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم پرہیزگاروں کو مہمانی کے لیے اللہ کی رحمت کے دسترخوان پر جمع کریں گے۔ معصیت کی حالت میں قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے، متعدد آیات میں کافروں، منافقوں، جھوٹ بولنے والوں، ظالموں اور اہل معصیت کی قیامت کے دن کی بے یار و مددگار حالت کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ قیامت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس دن ان کے چہرے غمگین، اداس اور پژمردہ ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لیے ایک بری خبر اور کمزور کرنے والا حادثہ منتظر ہے۔ خداوند متعال بچائے اس دن سے کہ جس دن مجرمین، منافقین اور کفار مشرکین کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پر جواب دہ ہوں گے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس خدا نے کتنے بہترین ذرائع رکھے ہیں توبہ کے، استغفار کے اور خدا کی طرف رجوع کرنے کے کتنے بہترین ذرائع ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ ماہ رمضان المبارک ہے، جو منفرد ہے، باقی 11 مہینوں سے منفرد ہے، اور اس میں جنت کے دروازے اول رمضان سے کھول دیے جاتے ہیں، آخر تک کھلے رہتے ہیں، حتیٰ شب عید الفطر کے اندر اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں جتنے لوگ پہلی ماہ رمضان سے 30ویں تک بخشے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اور دوزخ ان کے اوپر حتمی ہو چکی ہوتی ہے، خدا ذوالجلال اس ماہ مبارک کی رحمت و بخشش اور مغفرت کے ذریعے شب عید الفطر ان کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتا ہے اور جنت میں دخول ان کا واجب قرار دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر رحمت پروردگار اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل و جان سے اس ماہ رمضان کی قدر کریں اور اپنے آپ کو بخشوائیں، اپنے دل کو پاکیزہ کریں، اپنے قلب کو مطہر کریں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اٹیچ کریں۔ اللہ کی رحمت کا بہترین نمونہ ہمارے وقت کے امام حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہیں، اور دعا کریں خدا سے، خدایا ہمارے تمام اعمال کو اٹیچ کر دے اور ملا دے ہمارے وقت کے جو امام ہیں ان کے اعمال کے ساتھ، ہمارے روزے کو ان کے روزے کے ساتھ ملا دے تاکہ ان کے روزے کی بدولت ہمارا روزہ بھی قبول ہو جائے گا، ہماری نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ ملا دے، کیونکہ ان کی نماز تو یقیناً قبول ہے، لہذا ہماری نماز بھی ان کی نماز کے ساتھ مل کر قبول ہو جائے، اور ہمارا اخلاص ان کے اخلاص کے ساتھ ملا دے تاکہ ان کے اخلاص اور خلوص کے صدقے میں ہمارا خلوص اور اخلاص بھی قبول ہو جائے۔ پروردگار ہمارے دامن خالی ہیں، پروردگارہ ہماری زبانیں قاصر ہیں، اے پروردگار ہمارے اعمال تیری تسبیح و تقدیس اور تیری عبادت کرنے کے مکمل اہل نہیں ہیں۔ پروردگارہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو اتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات مل کر تیری عبادت کرنا شروع کر دے تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اور پوری کائنات مل کر اگر تیری منکر ہو جائے تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں آتی، تیری ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ پروردگار ہم تیرے ناقص بندے ہیں، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے ضرورت مند بندے ہیں،
پروردگارہ ہماری تمام ضروریات دینی اور دنیاوی پوری فرما، اور ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ تمام مومنین مومنات جو اس ماہ صیام میں تیری برکت، تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری غفران کے منتظر ہیں، ان پر ان تمام چیزوں کی بارش اور برسات نازل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔